جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی زیڈ ایم ٹی وی سے آپ کا بیرو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی۔ میرے ہمراہ پی زیڈ ایم ٹی وی سے بیرو چیف حیدرآباد سے راؤ رائے شریفی۔ پاکستانی قوم، آپ کو جس طرح معلوم ہے کہ پی زیڈ ایم ٹی وی کا کام عوام اور فوج کے اندر محبت، بھائی چارہ، یکجہتی کو مضبوط کرنا۔ آج کے ویلاگ میں بڑی اہم گفتگو ہے، اور وہ اہم گفتگو کیا ہے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح پچھلے بھی ولاگ میں آپ سے کہا تھا کہ گوادر، بلوچستان، پشتین، لاہور، حیدرآباد، کراچی میں کالعدم ٹی ٹی پی کے تابڑ توڑ حملے کر کر آپ کے گمنام ہیروں نے کالی ضرب لگائی، اسی طرح کل حیدرآباد کے اندر بھی مٹیاری سے کالعدم تنظیم کا نیٹ ورک ایک پکڑا گیا۔ یہ تمام کریڈ ہماری پاک فوج کو، آئی ایس آئی کو، ایم آئی کو، پاک رینجرز کو، سی ٹی ڈی کو، پاک پولیس کو، ہمارے جتنے سیکورٹی ادارے ہیں ان تمام کو جاتا ہے۔ پاکستانی قوم، پی زیڈ ایم ٹی وی نے آپ کو جب بھی خبر دی ہے بڑی تصدیق کے ساتھ دی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ کل 9 مئی ہے، اور یہ 9 مئی ایک ایسا سیاہ دن ہے۔ اس سیاہ دن کے اندر ایک سیاسی پارٹی نے لوگوں کا ذہن برین واش کر کر اس طریقے سے ہمارے محترم محمد قائد اعظم علی جناح کے گھر کو نظر آتش کیا۔ ہمارے جو شہیدوں کی تصویریں تھی، شہیدوں کے مجسمے تھے، ان کو نظر آتش کیا۔ یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ جو کام 70 سال کے اندر یا 75 سال کے اندر کوئی نہ کر سکا، وہ ایک سیاسی جماعت نے کر دیا، اور دشمن دور سے بیٹھ کر ہنستا رہا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ پاکستانی قوم، واحد ہمارے پاک فوج پوری دنیا کے اندر وہ ہے جو عورتوں اور بچوں پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتی۔ بڑے مضبوط ذرائع سے بتا رہا ہوں، خاص طور جس کو ہماری نمبر 1 آئی ایس آئی کو کہا جاتا ہے۔ ہماری آئی ایس آئی جب تک بندے پر ہاتھ نہیں ڈالتی، بلکہ جتنے قومی سلامتی ادارے ہیں جب تک بندے پر ہاتھ نہیں ڈالتے جب تک پکے پروف نہ مل جائیں۔ جیسا کہ آپ نے کل دیکھا کہ آئی ایس پی آر نے واضح طور پر کہا کہ جھولٹے الزامات لگانا آسان ہے، اس کا پروف کوئی دیں تو بات بنتی ہے۔ پروف ہوتا نہیں ہے اور پروپیگنڈا دشمن شروع کر دیتا ہے۔ تو پاکستانی قوم، ہماری قوم کا بڑا نقصان ہوا، ہمارے ملک کا بڑا نقصان ہوا 9 مئی کو۔ ہمیں یہ چیز بھولنی نہیں چاہیے اپنی شہیدوں کی قربانی، بلکہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور جتنا ہو سکے ان شہیدوں کے لیے قرآن خوانیاں کروائیں گھر گھر پر، اور جو غازی ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو اپنے مشن میں کامیاب عطا فرمائے۔ اور پاکستان ہے تو ہمارا ہر چیز قائم اور دائم ہے۔ اگر ہمارا ملک پاکستان نہیں ہے تو پاکستانی قوم، نہ تو ہم سیاست کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم کھلی فضا کے اندر بیٹھ سکتے ہیں۔ تو دشمن کے پروپیگنڈے کو ناکام بنائیں۔ آپ کو پہلے بھی کہا تھا پی زیڈ ایم ٹی وی کے حوالے سے، اور اب بھی کہہ رہے ہیں، آپ کھل کر سوشل میڈیا پر اپنی پاک فوج کا، اپنی آئی ایس آئی کا، ایم آئی کا، پاک رینجرز کا، سی ٹی ڈی کا، پاک پولیس کا بھرپور دفاع کریں، آئی بی کا، ایف آئی اے کا، جتنے قومی سلامتی ادارے ان کا بھرپور دفاع کریں، دشمن کو کاؤنٹر کریں، اور تمام سیاسی جماعتوں سے بھی التماس ہے کہ اس سیاہ دن کو کنڈیم کریں اور اس کی مذمت کریں۔ تمام مذہبی جماعتوں سے بھی اپیل ہے کہ وہ بھی اس پہ اپنا رد عمل دیں، چونکہ یہ کوئی چھوٹا موٹا ثانیہ نہیں تھا، یہ بہت بڑا ثانیہ تھا۔ یہ اس لیے بڑا ثانیہ تھا کہ ہمارے بانی پاکستان محمد قائد اعظم علی جناح اور شہیدوں کی اس طرح بے حرمتی کرنا، اس کا مطلب ہے
کہ دین اسلام سے مخالفت کرنا ہے. تو لہذا پاکستانی قوم کہیں پر بھی رہیں، کدھر بھی رہیں، اپنی پاک فوج کا، اپنی ISI کا، MI کا، پاک رینجرز کا، گمنام ہیرو کا، پولیس، پاک پولیس کا، CTG کا، جتنے قومی سلامتی ادارے ہیں اس کا دفاع کریں، اور رام موسیٰ CIA بلیک واٹر قادیانی کے ایجنٹ کو منہ توڑ جواب دیں. کسی سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہر ویڈیو میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو اپنے قومی سلامتی اداروں کا ہاتھ، ناک، کان، پیر بنے گا، جو خبر دے گا کہ ملک میں غلط ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے ثبوت کے ساتھ، قومی سلامتی کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کا نام راز میں رکھیں گے. لہٰذا اصل میں جو ہماری پاک فوج ہے وہی ختم نبوت کی محافظ ہے. اپنی فوج کا، اپنے ملک کا دفاع کریں. اب اجازت دیجیے PGIM TV سے اپنے بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی اور راؤ رائل شریفی کو پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ISI زندہ باد، MI زندہ باد، پاک رینجر زندہ باد، پاک پولیس زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک یا صحابہ، لبیک یا حسین، وطن یا کفن.